رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَن يُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا، آپ فرمایا کرتے من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالٍ، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاودۃ الصیام بعد رمضان علامۃ علی قبول صوم رمضان، رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنا یہ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے. فإن اللہ اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعد، اللہ جب کسی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسے نیک کاموں کی صلاحیت اور توفیق سے نوازتے ہیں. سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2750، صحیح الجامع 2327. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر شوال میں اس نے 6 روزے رکھے، فذلك صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، رمضان کے روزے اور 6 روزے. کیسے یہ پورے سال کے روزے بنے؟ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 گنے اس کے ثواب ملتا ہے. 1 مہینے کے روزے رکھے 10 مہینوں کے روزے ہو گئے، اور 6 دن 3 دن روزے رکھے، 1 روزہ 10 دن کے برابر، اور 6 رکھے 60 دن کے برابر، تو پورے سال کے روزے کنسیڈر کیے جائیں گے اس انسان کے جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شوال کے روزے کب رکھے جائیں. علماء کا موقف ہے کہ عید کے فوراً بعد دوسرے دن سے شروع کر لیے جائیں اور 6 مکمل کیے جائیں. لیکن حدیث یہ بتاتی ہے اتبعہ 6 من شوال، آپ پورے شوال میں جب بھی رکھ لیں وہ جائز ہوگا، کیونکہ من تبعیضیہ ہے کہ شوال کے بعض ایام کا مطلب شوال میں پورے ہو جائیں، تو ایسا انسان پورے سال کے روزوں کے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا جائے. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے. سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.
جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءة، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کے خوبصورت جوہر ہے. ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی. جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے. تو آئیے اس صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے. آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں. مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں. تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ، ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے. الحمدللہ، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا. نوح علیہ السلام نے بھی کہا فقل الحمدللہ
الذي نجانا من القوم الظالمين. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق. اور داؤد اور سلیمان علیہم الصلوۃ والسلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے. وقال الحمدللہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمد للہ الذي اذهب عنا الحزن. اور وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعا الی الجنہ الحمدون. سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی بلایا جائے گا تو وہ لوگ ہوں گے الحمدون جو اللہ کی تعریف ہی کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا اتنا بڑا ترازو ہوگا لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمد للہ تملأ المیزان. جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمد للہ تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے. وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع میرا قیام میرا سجدہ میری دعا میری نظر و نیاز اور میرا توکل میری انابت میرا رجوع ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس کو بھلائے نہیں اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا. اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں شہداء کا راستہ مانگتے ہیں صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا. ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما شہداء صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ عیسائیوں کا راستہ مغضوب علیہم یہود ہیں الضالین عیسائی ہیں
وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم وللضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز۔ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو ضالین کے بعد آمین کہتے ہو۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا۔ سب سے زیادہ جو انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے چیز، وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی پریشانی انسان کو یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے قریب ہوں کہ نہیں ہوں، اس پہ اسے فکر کرنا چاہیے۔ لیکن سوچ اور نظریے اور تفکیر کا فرق ہے۔ ہر شخص اپنی عزت کا رونا روتا ہے، میری عزت، میری عزت، اس پہ کوئی حرف نہ آئے، یہ بن جائے، یہ باقی لوگوں سے کم نہیں ہونی چاہیے، کسی کی عزت بنے نہ بنے، میری عزت بننی ہی چاہیے۔ آج کے اس خطبے میں جس عنوان پہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، صرف 2 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لوگ کس کو عزت سمجھتے ہیں اور شریعت نے کس کو عزت کہا ہے۔ دوسرا نکتہ، مسلمان کن باتوں کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کافر کن چیزوں کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اور ان دونوں باتوں کے تناظر میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج ہم عزت کے لیے کون سی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ ہمارا رویہ مسلمانوں کا ہے یا کہیں کافروں کا رویہ تو نہیں بنتا جا رہا۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ حالت مانعہ للانسان من ان یغلب۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ عزت اس میں ہے کہ مجھ پہ کوئی غالب نہ ہو۔ عزت کیا ہے؟ القناعہ التي يستغني بها عن الناس۔ ایسی قناعت انسان کے اندر آ جائے کہ وہ لوگوں سے ویسے ہی مستغنی ہو جائے، اسے پرواہ ہی نہ رہے کوئی عزت دیتا ہے یا نہیں، کوئی بے عزتی کرتا ہے یا نہیں، اس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ پرواہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ عزت کا مالک تو میرا رب ہے۔ اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں
ان يسير على وفق ما اراد اللہ تعالی. اصل عزت یہ ہے کہ جو اللہ ذوالجلال نے مخلوق کے لیے نظام دیا ہے اس نظام کے مطابق چلتا اگر انسان نظر آتا ہے وہ سمجھے میں عزت والا ہوں. نماز کا پابند ہے، توحید والا ہے، اچھا اخلاق ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، صداقت اس کی زبان پہ جاری ہے، دیانت اس کی زندگی کا طرہ امتیاز ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی اس کا وطیرہ ہے، باعزت انسان. اس سے بڑا کون عزت والا ہو سکتا ہے جس کی عزت کے چرچے زمین پہ نہیں، اللہ ذوالجلال اپنے آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. کس طرح ابو جہل چودھری ہونے کے باوجود ذلیل ہو گیا اور کس طرح کالے رنگ کا غلام بلال عزت پا گیا. کس طرح ابو جہل کا کچھ چہرہ نہیں دیکھ سکا، مار مار کے پائے حقارت صحابہ نے اسے قلیب بدر کے کنویں میں پھینک دیا. کوئی رشتہ دار اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. اور کہاں بلال کی عزت، وہ زمین پہ چلے تو جنت میں اس کی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی. کہاں وہ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اللہ ذوالجلال نے اسے کس طرح عبرت بنا دیا. کہاں ہے وہ صحابی جو زمین پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچتی ہے اور جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. تو عزت تو یہ ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ عزت کہتے کس کو ہیں. اس لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اصل عزت وہ ہے جس کو شریعت نے عزت کہا ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مربوط ہو، وہ اپنے دین میں عزت محسوس کرے اور کبھی اپنی آنکھوں کا یہ قیمتی پانی آنسو جو ہے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے نہ چھلکائے. وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو کسی گناہ سے مقدر اور مدنس نہ کرے. عزت یہ ہے وہ ہر وقت سر اٹھا کے چلے، میں رب کا بندہ ہوں، رب کی زمین پہ چلتا ہوں، نہ میں دھوکہ کروں گا نہ میں جھوٹ بولوں گا. میرے رب نے جو حکم دیا ہے میں تو اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. اس بندے جیسی عزت کسی انسان کی نہیں. کافر عزت کس کو سمجھتا ہے؟ کافر اپنے کفر کو عزت سمجھتا ہے. میں نہیں مانتا، فخر. یہ کافروں کی عزت کا ایک طریقہ ہے. کافر عزت سمجھتا ہے میرا باپ میرا دادا فلاں ہے. کافر عزت سمجھتا ہے میرے پاس مال اتنا ہے. یہ ان کی عزت کے رویے ہیں، مسلمانوں کی عزت کے رویے تو نہیں ہیں. مسلمان تو اس کو بھی عزت سمجھتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو بھی عزت سمجھتا ہے جو دیا ہے اسی کا ہی ہے. ہمارا تو ہے ہی نہیں. ہم خود جو ہے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم بھی تو اللہ ذوالجلال کی مخلوق ہیں. وہ جو چاہے دے، جو چاہے لے لے. الغنى والفقر ناقتان على أيهما أركب فلا أبالي. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے یہ امیر ہونا یا غریب ہونا، یہ تمنگری اور فقیری دو سواریاں ہیں. زندگی کا سفر ہے، آپ اس سواری پہ بیٹھ کے کر لیں تب بھی سفر گزر جائے گا، اس سواری پہ بیٹھ کے کر لیں تب بھی سفر گزر جائے گا. اصل زندگی یہ نہیں ہے. یہی جھول انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس کی سوچ کے دھارے بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ کے زاویے بدلتے ہیں. جس کو پتہ ہے یہ زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی آگے آنے والی ہے، تو آگے جا کے جو عزت ہے
اس پہ وہ غور کرتا ہے، جس کے بدلے اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت دے دیتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے دوسرے نقطے کے تحت 16 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کافر وہ 8 چیزیں جن کو عزت محسوس کرتے ہیں، اور مسلمان وہ 8 چیزیں جن کو عزت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کمپیریٹیولی چیک کیجئے گا کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کافر کس بات کو عزت سمجھتا ہے؟ یہودی، عیسائی، منافق، یہ لوگ اپنے کفر، اپنی برائی، اللہ کی نافرمانی کو عزت سمجھتے ہیں، ڈٹے ہوئے۔ ارشاد ربانی ہے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ میرے محبوب منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا۔ کیسے لوگ؟ جو کافروں سے دوستی اس لیے کرتے ہیں، مومنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ منافق کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیوں؟ کہ شاید عزت ان کے پاس سے ملے گی۔ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ عزت کافروں سے تلاش کرتے ہیں، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ آج پلید زبانیں بولتی ہیں کہ آج کل دنیا کے علماء سے یہودی اچھے ہیں۔ یہ وہ منافق لوگ ہیں جن کا خوب سے باطن زبان پہ آتا ہے، وہ کفر بکتے ہیں جو چھپا ہوا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے کہ ہمیں کافر کنسیڈر کیا جائے گا۔ جو اندر کے کالے ہوتے ہیں یہ ان کی زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگوں سے افضل ہے، اور کافر اس میں عزت محسوس کرتا ہے، منافق اس میں عزت محسوس کرتا ہے کہ ہمارا تعلق کافروں سے بنے، ان کے ساتھ ہماری دوستیوں کی پینگے جو ہیں پروان چڑھے۔ مسلمان کہتا ہے عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کافر کی عزت کا دوسرا رویہ جس میں کافر عزت سمجھتا ہے، مسلمان عزت نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے ہماری عزت تو بتوں کے ساتھ ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے ہماری عزت رب کے ساتھ ہے جو سب کا معبود برحق ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے سوا جنہوں نے کسی اور کو معبود بنا لیا۔ کیوں بناتے ہیں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، شاید یہ عزت دے دیں گے۔ کھلا، ہرگز نہیں عزت دیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، انتظار کرو قیامت کا دن آئے گا، یہی انکار کر دیں گے، یہی انکار کر دیں گے جن کی پوجا کر رہے ہو۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہی تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے مخالف گواہی دیں گے اور کہیں گے کب تم کو ہم نے کہا تھا کہ ہماری پوجا پاٹ کرنا؟ سب کو اللہ کی پوجا کرنی چاہیے۔ کافر عزت سمجھتا ہے اپنے معبودان باطلہ کا نام لے کے ان کی طرف نسبت کر کے، مومن عزت سمجھتا ہے اپنی نسبت اللہ کی طرف کر کے اور اس کی عبادت میں اپنی عزت سمجھتا ہے۔
تیسرا رویہ کافروں کی عزت کا یہ ہے، کافر کس بات کو عزت سمجھتا ہے؟ کافر سمجھتا ہے کہ منصب ملے تو عزت ہے، مومن سمجھتا ہے اس سے بڑا منصب ہی کوئی نہیں کہ میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں۔ کافر سمجھتا ہے جاہو جلال ہو تو عزت ہے، میرا رینک بڑا ہو۔ مسلمان کہتے ہیں اس سے بڑا بھی کوئی رینک ہے کہ میرے مالک کے پاس میرا جو عمل پہنچتا ہے وہ شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ فرق ہے سوچ کا۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پر ایمان لانے والے، جادوگر فرعون پر ایمان لانے والے، پارٹیاں تو دونوں اکٹھی ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، ساتھ قسم کس کی کھائی؟ بعزت فرعون، اس فرعون کی عظمت کی قسم ہم کھا کے یہ کام کر رہے ہیں، جیتنا ہم نہیں ہیں۔ اللہ عز و جلال نے فرمایا یہ لاٹھی پھینکو نا ذرا ان کا تماشا تو ختم ہو۔ منٹ چند ہی لگے، وہ سارے کے سارے جادوگری ختم۔ کیا حالت ہوئی؟ قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، غلبہ تو ہم نہیں پانا ہے، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی عزت جو ہے وہ بڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عزتوں کا مالک وہ ہے، یہ تمہاری رسیاں کیا کر سکتی ہیں؟ تو پھر اللہ نے کس کو غالب کیا؟ کافروں کو کیا کہ مسلمانوں کو کیا؟ اللہ پر ایمان لانے والوں کو غلبہ عطا کیا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فرعون کو بھول ہوگی کہ شاید عزت اس میں ہوگی کہ میں کہوں کہ میں رب ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ پھر کہنے لگا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم مانتے کیوں نہیں میں رب ہوں؟ دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ دلائل دے رہا ہے۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین۔ لوگوں بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ یہ بتاؤ کہ میں عزت والا ہوں، اس موسیٰ کو عزت والا تم سمجھتے، اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے، جیسے آج بھی جو کفر سے متاثر ہونے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو نماز پڑھنے والے ان کے اندر تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں سب سے پہلے فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ کے اندر تو کانفیڈنس ہی نہیں، بات ہی نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ لفظ کیا بولا ہے؟ مہین، بے وقارہ، بے عزت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کیا کہا پھر؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں عزت والا ہوں، اس قدر ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے، کہا جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی عبرت، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میں تجھے عبرت بنا دوں گا۔ کافر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے جاہو منصب ملے گا تو عزت ہے، مومن کہتا ہے جاہو منصب اس سے بڑا کیا ہے کہ مجھے میرے رب نے اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے الناس یطلبون العز بابواب الملوک، لوگ بادشاہوں کے در و دربار پہ جا کے عزتیں ڈھونڈتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَهُ إِلَّا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، کبھی ان کو عزت نہیں ملے گی، عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، جتنا اطاعت میں آگے ہوتا ہے اتنی اللہ اس کی عزت کو بلند فرماتے ہیں۔ کافروں کا رویہ ہے چوتھا، وہ عزت کثرت کو سمجھتے ہیں، مال زیادہ ہو، افراد زیادہ ہو، میجورٹی ہو۔ مومن کا یہ رویہ نہیں ہے، مومن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
شکر گزار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، میرا تھوڑے لوگوں میں تذکرہ ہو جائے قیامت کے دن جنت تو مل جائے گی نا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ اور قتادہ کہا کرتے تھے تلک واللہ امنیت الفاجر کثرت المال وعزت النفر، اللہ کی قسم یہ فاجر کی خواہش ہوتی ہے مال زیادہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں افرادی قوت مجھے زیادہ مل جائے، مومن کی یہ خواہش نہیں ہوتی۔ مومن کہتا ہے دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ قارون کو مال دیا تو کس نے دیا تھا ویسے؟ کیا جی مال کس نے دیا تھا؟ اتنا مال دیا کہ ایک گروہ جو ہے اس مال کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا۔ بپھر گیا، سمجھ بیٹھا کہ مال تو میں نے خود کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے جس وجہ سے مال آیا ہے، یہ میری قابلیت ہے، میں بہت جینیس انسان ہوں۔ جیسے آج بھی لوگ کچھ کہتے ہیں میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ ان مسکینوں کو پتہ نہیں ہے جن کی انگلیاں کیا ہاتھ بھی کٹے ہوتے ہیں وہ بھی کھا کے سوتے ہیں، مر نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں عزت کس کو دی؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے اکیلا قارون کو زمین میں نہیں دھنسایا، اس کے خزانے بھی دھنسا دیے کہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ بس بندہ ہی مارنا تھا، خزانے سنبھالنے تھے، خزانے بھی دھنسا دیے، قارون کو بھی دھنسا دیا، عبرت بنا دیا۔ عزت کس کی بنی پھر؟ وہ مسلمان، وہ ایمان والوں کی جن کا ایمان اللہ پہ تھا وہ پھر بھی زندہ رہے۔ عبرت وہ بنا جو سمجھتا تھا عزت ہے مال میں ہے۔ کافروں کا 5واں رویہ یہ ہے، ان کو ہر وقت یہی تکلیف ہوتی رہتی ہے، میرا باپ یہ کہتا تھا، میرا دادا یہ کہتا تھا۔ اور مشرکین کا رویہ بھی قرآن نے یہی بیان کیا نا، جب ان سے کہا جائے نا قرآن کی طرف آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اتباع اس بات کی کرو جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے قرآن۔ کہتے ہیں لوگ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو وہ بات کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کی۔ یہ کافروں کا رویہ رہا ہے، یہ مشرکوں کا رویہ رہا ہے۔ ابو ریحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من انتسب الى 9 آباء کفار يريد بهم عزا وكرما فهو عاشرهم في النار۔ جو بندہ اپنے 9 اپنے دادا پر دادا کے نام ذکر کر کے کہتا ہے دیکھا کتنے عزت والے ہیں اور ہیں وہ کافر، فرمایا جو اس طرح عزت کی بات کرتا ہے کہ میرے 9 ایسے بزرگ گزرے ہیں حالانکہ وہ کافر تھے، تو فرمایا سمجھ لو یہ 10واں جہنمی ہے، 9 وہ بھی جہنمی اور یہ بھی جہنمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1492، 2 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، ایک کہنے لگا انا فلان ابن فلان حتی عد 9 فمن انت لا ام لک، اور میں تو فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، 9 باپ کا تذکرہ کیا، اور سامنے والے اللہ پہ ایمان لانے والے کو کہتا ہے فمن انت لا ام لک، اور تیری ماں مر جائے تیری کیا حیثیت ہے میرے سامنے۔ اتنی بات ہوئی، اس نے کہا انا فلان ابن فلان ابن الاسلام، اور ٹھیک ہے تیرے باپ دادا ایسے ہوں گے
میں تو فلاں کا بیٹا ہوں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اسلام کی طرف۔ اللہ ذو الجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا کہو ان دونوں کو، ان کا نتیجہ بیان کرو۔ اما انت ایھا المنتسب الی 9 فی النار فانت عاشرهم فی النار، اور کافروں کے ساتھ اپنی عزت بنانے والے وہ 9 بھی جہنمی، تم 10ویں ان کے ساتھ جہنمی ہو۔ اما انت ایھا المنتسب الی 2 فی الجنہ، اے مسلمان اسلام کو پسند کرنے والے، تم نے 2 نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، فانت ثالثہما فی الجنہ، خوش ہو جاؤ 2 وہ اور تیسرے تم جنتی ہو۔ نسبت مومن اسلام کی طرف کرنے کو عزت سمجھتا ہے، منافق اور فاجر اور فاسق کافروں کی بات بلند کرنے پہ فخر سمجھتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یا کبھی دیکھا؟ پلیت زبانیں یہی بولتی ہیں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، یہ تو سارا کافروں نے کیا ہے، تو نوکری کرتے ہیں، کبھی صاحب بھی کوئی کام کرتے ہیں، یہ سمجھیے نوکر ہیں کافر تمہارے۔ قل ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کے ذمے جو کام ہے مسلمان وہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں جو مسلمانوں کے اندر کمزوریاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے گڑی بنا دی، گاڑی بنا دی، اب یہ ہے کہ کافر ہو جائے؟ اس طرح کی شوبدہ بازیوں کو دیکھ کے ایمان چھوڑ دے؟ اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی خدمت کروا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں یہ اصل میں اللہ ذو الجلال نے مومنوں کے لیے بنائی ہیں۔ قیامت کے دن صرف مومنوں کو ملیں گی، ان کی وجہ سے دنیا میں اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ مسلمان کی سوچ اور کافر کی سوچ میں فرق یہ ہے، کافر اپنے باپ دادا پہ فخر کرتا ہے، مسلمان اپنے اسلام کی نسبت پہ فخر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 5482، فرمایا لوگوں رک جاؤ اس طرح کے دعوے کرنے کہ میرا تو فلاں تھا، میرا تو فلاں تھا، انما ہم فحم جہنم، یہ نہ ہو جن کی طرف نسبت کر رہے وہ جہنم کے کوئلے بن چکے۔ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلِ، فخر اور تکبر سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تمہیں اس کیڑے سے بھی ذلیل کر دیں گے جو کیڑا غلاظت میں رہتا ہے اور پلتا بھی وہاں ہے۔ کافر عزت سمجھتا ہے، اس کا چھٹا رویہ یہ ہے، وہ ہمیشہ اپنے گروہ، جتھے، قبیلے پہ فخر کرتا ہے، مسلمان کو اس پہ فخر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں تمام مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ قبائل تو تعارف کے لیے بنے ہیں، یہ محترم احمد بھائی فلاں قبیلے کے ہیں، یہ محترم احمد بھائی فلاں قبیلے کے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، قبائل کی بات نہیں ہے۔ وگرنہ قبیلہ قریش سے بڑا کون سا قبیلہ تھا، اور وہ قریشی ہی تو تھا۔ ابو جہل کون تھا، کس طرح ذلیل ہوا ہے، کوئی قیمت ہی نہیں اللہ کے نزدیک جب تک اس کے اندر تقوی اور ایمان نہیں ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك شاید تیری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی علیہ الصلوۃ والسلام، اصل بات یہ ہے تیرے خاندان کا مسئلہ ہے، تیرا خاندان نہ ہو تو مار مار کے تمہیں رجم کر دے۔ تو وہ آگے سے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ارہتی اعز علیکم من اللہ، کوئی میرے رب سے زیادہ عزت والا تم میرا خاندان سمجھتے ہو؟ میری عزت کا سبب میرے رب کا تعلق ہے، میرا خاندان نہیں ہے۔ تو کافر عزت ڈھونڈتا ہے اس بات کے تذکرے کر کے میرا خاندان
میرا گروہ اور جتھا، میری پارٹی. مسلمان یہ نہیں سوچتا. مسلمان کہتا ہے سارے مسلمان میرے بھائی ہیں. مسلمان یہ کہتا ہے مجھے رب نے اسلام دے دیا، یہی میری عظمت ہے. بلال سے پوچھا تھا نا آپ نے کئی بار سنا، اور بلال بڑی باتیں تمہیں آتی ہیں، یہ تو بتاؤ تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہتے تم بھی تو بازار جا کے چیک کرتے ہو نا، برتن خریدتے وقت کہ مٹی صحیح لگی ہے. اللہ نے چیک کیا ہے مٹی صحیح نکلی. بڑی باتیں تم کرتے ہو بلال، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ابھی الاسلام، میرا تعارف ہی اسلام کی وجہ سے ہے، اس لیے میرے باپ کا نام بھی اسلام ہی ہے. عزت اسلام کی طرف. کافر کا 7واں رویہ یہ ہے، کافر کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے فاسق و فاجر کی عزت تب بنے گی لباس اچھا پہن لیں، ایسا لباس پہنو کہ پتہ چل جائے کیا کمال کا لباس پہنے. مومن کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نیا دے دے گا تو وہ بھی پہن لوں گا، پھٹا پرانا ہوگا حرام کی طرف نہیں جانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دونوں کندھوں کے درمیان 18 پیوند ہیں، پہنا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6526، من لبس ثوب الشهرة البسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. جو شہرت کا لباس دنیا میں پہنتا ہے اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے، پھر اس کے اندر آگ لگا دیں گے. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3606، البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ. دنیا میں شہرت کا لباس پہن رہے تو اللہ قیامت کو بھی شہرت ہی اس کی کروائے گا، ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ لگا کے. یہ بھی کوئی عزت کی چیز ہے؟ یہ تو اللہ کا انعام ہے. اگر حلال ہے تو اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. اچھا لباس پہنے، اچھی جوتی پہنے، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر اپنے سے سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے. 8واں رویہ جس کو کافر عزت سمجھتے ہیں مومن عزت نہیں سمجھتے. اور وہاں عزت آڑے آتی ہے تو غلط لوگوں کو. جب کسی کو نیکی کی بات کہے نا تو مومن ڈر جاتا ہے، کبھی رونے لگ جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے. جو غلط لوگ ہوتے ہیں کافروں کا رویہ اور اسی طرح فاسق و فاجروں کا، ان سے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ، ان کی حمیت جاگ اٹھتی. مجھے کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. جب انہیں کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈر جاؤ، ان کی عزت آ جاتی ہے، گناہ پہ ڈٹ جاتے ہیں، میں کیوں یہ کام چھوڑوں. فبئس المہاد، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. مومنوں کا رویہ یہ ہے، سلف صالحین میں سے جب کسی کو کہا جاتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ رونے لگ جاتا. دعا کرو اللہ مجھے متقی بننے کی توفیق دے، وہ یہ کہا کرتے تھے. آئیے مسلمانوں کے بارے میں قرآن و حدیث کیا بتاتی ہے. مسلمان کن 8 چیزوں کو عزت کہتا ہے. مسلمان کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی. ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت چاہی تو وہ مالک دوبارہ ذلیل کرنے پر قادر ہے. کیسی ذلت تھی. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کے بادشاہ کے سامنے گفتگو کر رہے تو بتایا ہم مردار کھانے والے لوگ تھے، ہم تو
بچیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم تھے، ہمیں تو حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، ہم رشتہ داروں کے ساتھ کوئی احسان نہیں کرتے تھے۔ یہ پیغمبر آیا ہے جس نے کہا عبادت اللہ کی کرنی ہے، حلال کھاؤ، اور اس نے بتایا کہ ظلم نہ کرو۔ اور ایسی شخصیت ہے وہ، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، اس کا نسب نامہ بھی ہم جانتے ہیں، اس کی صداقت کو بھی جانتے ہیں، اس کی امانت کو بھی جانتے ہیں، اس کی عفت و پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر نے یہ بھی فرمایا، اِنَّا قَوْمٌ اعزنا اللہ بالاسلام فلن نلتمس العز بغیرہ، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم اسلام کے سوا کہیں سے عزت لینا ہی نہیں چاہتے۔ اور بات کیا بیان کی؟ پتھر خود لیتے، اس کو سجدہ کرتے، سفر کرتے کرتے کوئی اچھا پتھر مل جاتا، اس کو پکڑ لیتے، پہلے رب کو پھینک دیتے۔ عقل ہے نا؟ آگے جاتے کوئی اور اچھا پتھر ملتا، اس کو رکھے اپنی ہی بکری کا دودھ دھو لیتے اور ساتھ سجدہ کر لیتے۔ اس قدر کیفیت تھی، یہ عزت اللہ نے دی تو کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ ربع بن حراش جب پہنچے رستم وقت کے پاس، کہا تمہارا ماٹو کیا ہے، تھیم کیا، تم چاہتے کیا ہو؟ کام کچھ نہیں چاہتے، ہم آئے اس لیے ہیں اس پیغمبر کی بات پہنچانے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کو لوگوں کی پوجا سے ہٹا کے لوگوں کے رب کی پوجا کی طرف لانا ہمارا مشن ہے، اور لوگوں کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے نکال کے اسلام کے عدل کی طرف لانا ہم چاہتے ہیں، ہم اور کچھ چاہتے ہی نہیں۔ کیسے مغیرہ اور یہ صحابہ جب گئے ہیں وقت کے فرعونوں کے درباروں میں، اور اپنے نیزوں سے وہ چھیدتے گئے ان کے قلینوں کو، وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ہوش سے بات کر رہا ہوں۔ کہا تمہارے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، باتیں کیسے کرتی ہو؟ کہا پاؤں میں جوتی نہیں ہے، تلوار چمکتی ہوئی نظر آ رہی تمہیں؟ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کر دے گی، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اور یہ تجربات کافروں نے کئی مرتبہ کیے۔ وہ اتفاق سے امام باقلانی بہت بڑے عالم تھے، مفکر تھے، عیسائیوں کو پتہ چلا، عیسائی بادشاہ کو، کہ یہ بندہ تو ہمارے بڑا مخالف، اس کو بلایا اس لیے کہ مسلمان ذلیل ہوں۔ پہلے تو اس نے جہاں سے گزرنا تھا دروازہ ایسا بنوایا کہ یہ چھپ کے گزرے، جس طرح باقی وزراء پیش ہوتے ہیں۔ باقلانی جب پہنچے تو سمجھ گیا کہ یہ چاہتا کیا ہے، جھک کے وہ سامنے گزرا نہیں، وہ بیک ہو کے گزرے، نے پچھاڑی کر کے گزرے، بہت ذلیل ہوا۔ جاتے ہی اس نے دوسرا سوال ذلت کا کیا، کہتے ہیں ما قصۃ عائشہ، مسلمان ہو؟ کہتا ہاں جی مسلمان۔ سناؤ عائشہ کا قصہ کیا تھا؟ تہمت کی بات، عقل ہو تو ایسی، کہتے نعم قصۃ عائشہ زی قصۃ مریم، وہی قصہ عائشہ کا ہے جو مریم علیہ السلام کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مریم تو بیٹا لے کے آئی تھی اور عائشہ کا بیٹا نہیں تھا، اور دونوں ہی پاک ہیں۔ ذلیل ہوا۔ تیسرا پھر سوال کرتا ہے، اچھا یہ بتاؤ، سنا ہے تمہارا پیغمبر جو لڑائیاں بھی کرتا تھا، کہا لڑائی نہیں جہاد کرتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی جیتا بھی ہے؟ کہا جیتا ہے۔ تو کبھی ہارا بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ نبی کیسا جو ہار جائے؟ کہا تو وہ رب کیسا جو سولی پہ چڑھ جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات۔ پھر ذلیل ہوا۔ ابھی اتنی بات ہو رہی تھی تو باقلانی کو سمجھ آئی کہ یہ بندہ تو باز آنے والا نہیں ہے۔ کہتے سناؤ پھر بچوں کا کیا حال ہے؟ غصے میں آ گیا، تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری اولاد نہیں ہوتی، ہم پادری لوگ ہیں، نہ ہماری بیویاں ہوتی ہیں۔ کہا تنزہون انفسکم عن الاولاد والصاحبہ، اپنے آپ کو تم بڑا بنانے کے لیے سمجھتے ہو ہماری بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اور اللہ کے بیوی بچے ثابت کرتے ہو۔
مسلمان اسلام کی وجہ سے عزت والا ہوتا ہے، اس کے پاس دلائل ایسے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کاٹ نہیں کر سکتی۔ مسلمان کی عزت کا دوسرا رویہ اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان، اللہ ذوالجلال کی اطاعت کو وہ اپنی عزت سمجھتا ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کے پاس یہ ساری تو اسی سے لے گا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہہ دیجئے مالک الملک، تو ہی بادشاہ کسی کو بناتا ہے، عارضی دنیا میں عزت دیتا ہے، تو ہی چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، اصل بادشاہ تو ہی ہے میرے مالک، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلیل کرتا ہے۔ جب عزتیں ہیں ہی اللہ کے پاس تو پھر انسان کو عزت ملے گی بھی اس کے پاس سے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، عزت تو اللہ نے اپنے رسول کے لیے رکھی ہے اور مومنوں کے لیے رکھی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ منافق اس بات کو سمجھتے نہیں۔ زجاج کہاں کرتے تھے من اراد عزت دارین فلیطع العزیز، جو دنیا اور آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ اللہ عزیز کی اطاعت کرے، اس کا نام عزیز ہے، اس کی صفات ہے، وہ غالب ہے پوری کائنات پہ۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی عزتیں کو چاہتا ہے تو اس کو اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اسے اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ مسلمان عزت کا منبع و مصدر تیسری چیز کو سمجھتا ہے، وہ قرآن ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ عزت دے گا کسی قوم کو تو اس قرآن کی وجہ سے، اور اگر ذلیل ہوں گے لوگ تو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ویسے کیا خیال ہے 6 سالہ بچہ آپ نے کبھی دیکھا امام بنا؟ 6 سال، صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ 6 سالہ بچہ صرف اس لیے امام بنایا گیا کہ اس کو صورتیں زیادہ یاد تھیں۔ 4302 صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو قافلے آتے ان سے سن سنا کے اس نے صورتیں یاد کر لیں، اس کو امام بنانا پڑا۔ آج لوگوں کی سوچ دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے، یہ پاک نہیں ہوتا، سوچ ہے نا۔ اور دوسرے کہتے ہیں اس جیسا پاک کون ہے، اس نے کبھی برائی دیکھی نہیں۔ 13 مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی نبوت پہ براجمان ہوئے اور نماز پڑھائی۔ اس دور میں تو صحابی نبی نے